رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، ابتدا کر رہے ہیں سورۃ الاحزاب سے۔ آج کے سبق کے اندر آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 3 تک ہم پڑھیں گے۔ ہمارا آج کے سبق کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو چیز مینشن کی گئی ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ہم اپنے عنوان کی طرف آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین۔ سب سے پہلی بات فرمائی گئی کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں شرک سے بچنے کو، اور تقوی کہتے ہیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کو۔ اب تقوی کا لفظ جس بندے کی طرف نسبت کیا جائے گا اس کے مطابق ہی اس کے میننگز ہوں گے، یعنی جب اس کا مطلب جب اس کو پھیرا جائے گا ایک بندے کی طرف، ایک عام انسان کی طرف، کہ ایک عام انسان کو، مسلمان کو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، تو ظاہری بات ہے اس کا یہی مطلب ہوگا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جب یہی لفظ تقوی استعمال ہوگا کسی کافر کے لیے یا وہ، تو وہاں پہ مطلب ہوگا کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ اور یہی لفظ جب استعمال ہو رہا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن اس ڈر کے اندر مزید ڈر پیدا کیجیے۔ یعنی پیغمبر کا ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے سے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلا حکم آپ کو دیا گیا کہ تقوی اختیار کریں، دوسرا حکم دیا گیا اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی انسان کو بظاہر ایک کام پرابلم پیش آ جاتی ہے، بظاہر انسان اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم کو سولو کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پیغمبر آپ کے راستے میں بھی بڑی پرابلمز آ رہی ہیں، یہ کافر، منافق، یہودی ہر طرح کی تکلیفیں آپ کو دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ صرف اور صرف اپنے اللہ پر نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہترین کر کے پیش کرے گا۔ اور واقعتاً اللہ نے پیش کی، یعنی جتنی تکالیف تھیں آپ نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت میں وہ تمام تر تکالیف کو دور کر کے ایک آسانی کی صورت پیدا فرما دی۔ تیسرا حکم دیا گیا وحی کی پیروی کریں، یعنی پیغمبر آپ کی طرف ہم جو کچھ سٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں آپ نے صرف اسی کو ماننا ہے۔ منافق، یہودی جو بات کرتے ہیں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ چوتھی بات آپ دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کفار اور منافقین کی بات نہ مانیں، چوتھا حکم دیا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے یہ مدینہ طیبہ آئے، اور سب سے پہلے انہوں نے آ کے مدینہ طیبہ میں، جس طرح آج کل ہوتا ہے کسی آپ آؤٹ آف کنٹری آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ ویزا حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے لیے آپ پراپر اجازت لیتے ہیں، تو یہ تمام تر اصول اسلام کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا جب وہ مدینہ طیبہ آئے کافروں کے بڑے بڑے لیڈر، تو انہوں نے آ کے حضور سے سب سے پہلے پرمیشن طلب کی۔ حضور نے پرمیشن دے دی۔ جب انہیں پرمیشن مل گئی، اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے دیکھیے پروفٹ، آپ اس طرح کیجئے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، تو یوں آپ کے خدا کو بھی کوئی برا نہیں کہے گا اور ہمارے بتوں کو بھی کوئی برا بلا نہیں کہے گا۔ جب یہ بات کہی تو حضور کو اس بات سے بڑی تکلیف محسوس ہوئی، تو فرمایا حضور کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی بات مت مانیں، بلکہ آپ کی طرف جو وحی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے آپ صرف اسی کی پرواہ کیجئے، اور وہ یہی ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ آنے والی آیات کے اندر اسی کانسیپٹ کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقوں کی بات مت مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور
حکمت والا بھی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ وہی کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔